جوائننگ اس دانیال صاحب، موجودہ سیلابی جو صورتحال ہے اس میں پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور جو زرعی ایمرجنسی کے نفاذ کا بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فوری نفاذ ہونا چاہیے اور اس زرعی ایمرجنسی میں کرنا کیا ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایمرجنسی نہیں، انہوں نے تو جو کلیمٹیز ایکٹ ہے 1958 کا پنجاب کا، وہ اس وقت 1 یونٹ بن چکا تھا تو وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی علاقے کو کلیمٹی ہٹ ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا۔ اس میں ریلیف کمشنر لگتا ہے اور یو این اوچا جو ہیومینیٹیرین افیئرز کا آفس ہے یو این کا، اس نے پاکستان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے 2022 کے فلڈز میں باقاعدہ پورے پاکستان میں لوگوں کو ٹرین کیا تاکہ وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ایک پروسیس ہے جس کو میرا کہتے ہیں MIRA، یہ ہے منیمم انیشل نیڈز اسیسمنٹ، ریپڈ اسیسمنٹ۔ تو یہ جو ہوتی ہے یہ دنیا میں ریکگنائز ہوتی ہے کسی بھی کلیمٹی میں، اور اس کے اگینسٹ پھر جب وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے یو این اوچا اس کے اوپر اپنی مور لگا دیتی ہے، تو پھر وہ ایک ڈاکیومنٹ ایسا بن جاتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر کمٹ کر سکتے ہیں اپنی ریلیف ایفرٹس۔ تو ماضی میں جب 2022 میں یہ ہوا تو ابھی تک ہمارے پاس تقریباً $7 ارب جو ہے انسپینڈ فنڈز ہیں، اور ہمیں فنانس منسٹر پاکستان بتاتے ہیں کہ ماضی کی جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی انہوں نے اس کو ایکسیس نہیں کیا کیونکہ یہ انویسٹیبل پلانز ہی نہیں بنا سکے۔ اب پلاننگ کی منسٹری اس وقت آپ کو یاد ہوگا بڑے پیش تھے پلاننگ منسٹر جب نیڈز اسیسمنٹ ہو رہی تھی، پہلے انہوں نے کی، دنیا نے وہ مانی نہیں، پھر انہوں نے یو این کے ساتھ مل کے کی اور جنیوا میں کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان کے لیے ساری بینکس نے، مختلف اداروں نے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے پلیجز کی، لیکن وہ پاکستان ایکسیس نہیں کر سکا۔ ابھی تک وہ فنانس منسٹر صاحب کے مطابق مختلف جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، یورپین یونین ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، جاپان ہے، وغیرہ وغیرہ، ان ملکوں میں بلینز آف ڈالرز جو ہے پاکستان کے فلڈ ریلیف کے لیے پلیج ہے۔ تو ابھی بھی موقع ہے کم از کم ان کو آپ بولیں کہ ری الوکیٹ کر کے اس سال کے لیے کچھ کر لیں۔ لیکن دانیال عزیز صاحب، اس کو تو پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے وعدے وعید تو کیے مختلف ممالک نے، لیکن پاکستان کو وہ فنڈز دیے نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ فنانس منسٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے، موجودہ فنانس منسٹر صاحب نے جو اس وقت حکمران جماعت کے ساتھ ہیں، کہ وہ فنڈز ہمیں اس لیے نہیں ملے کیونکہ ہم انویسٹیبل پلانز ہی نہیں پیش کر سکے۔ اوکے، سو یہ جو آپ نے کہا نا کہ کلیمٹی ہٹ ڈکلیئر کرنا ضروری، اور آپ نے بجا فرمایا بیکاز یو گاٹ ٹو بی ریکگنائز، اور اس کے ساتھ جو میرا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیوں آپ کے خیال سے نہیں ہو رہا؟ کیا اس لیے کیونکہ پنجاب حکومت جس طرح سے نمٹ رہی ہے اور جس طرح سے ریلیف پرووائڈ کری، they want to do it themselves؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے جی ان چیزوں کے بارے میں، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے اوپر جو پہلے تجربات کیے ہیں وہ اتنی تباہی مچائی ہے انہوں نے۔ ابھی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ناروال میں تھے جو کہ ہوم ڈسٹرکٹ ہے احسن اقبال کا اور میرا بھی، اور وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی، اپنی میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کمی محسوس ہوئی ہے کشتیوں کی۔ انہوں نے بتایا ہی نہیں ان کو کہ جی آپ یہ پروسیسز ہیں، اس طرح سے نیڈز اسیسمنٹ بنتی ہے، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپلائی کرتے ہیں، اس کے لیے فنڈز ہیں لوگوں کے پاس، کلائمیٹ چینج فنڈز بنے ہوئے ہیں جو پاکستان ایکسس کر سکتا ہے، لیکن یہ سست روی ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ موڈی کا نام لگا رہے ہیں، کبھی انڈیا کی جہاریت، کبھی وہ بلاول صاحب کہہ دیتے ہیں۔ ان کو پوچھے نا MIRA کیا ہوتا ہے، یہ اگر بتا دیں تو میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں۔ تو دانیال صاحب، اب اس وقت دیکھیں، جو ایک تو یہ آپ نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے سو دیٹ یو کین ایکسیس وہ تمام تر جو کلائمیٹ فنڈ کے نام پر فنڈ مختلف ممالک جمع بھی کرتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کیا جا سکے، لیکن اب جو زرعی نقصان ہوا ہے اور کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، کپاس ہے، گنا ہے، گندم ہے، دھان ہے، اور اس کے علاوہ سبزیاں، پھل، بہت ساری فصلیں ہیں ہماری، چاول سب سے امپورٹنٹ، تو اب آپ مجھے بتائیں جو یہ پریشر آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب یہ سب چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی اور اس سے پھر پرائس بڑھے گی۔ اس میں فوری طور پر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو اس وقت کاشتکار جن کی تباہی ہوئی ہے اس کی اسیسمنٹ کریں، اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں کم از کم یہ تمام لینڈ ریکارڈز جو ہے یہ اب کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں۔ بالکل، تو اگر آپ سپارکو کے ذریعے سیٹلائٹ امیجری لیں ڈیٹیلڈ اور اس کے اگینسٹ آپ پاکستان کا ریونیو میپ رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے ایکڑ جو ہیں، اور اس میپ کے تحت آپ کی رجسٹری میں کس کس شخص کے، اگر وہ لیز پہ انہوں نے دیا ہے، ٹھیکے پہ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، تو وہ گرداور اور پٹواری حضرات آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ تو صرف پٹواریوں کو اس حد تک جانتے ہیں کہ وہ ان سے جلسے کرواتے ہیں۔ ابھی
नारोवाल में मरीम नवाज का एक जलसा हुआ था, उसमें पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है लगा दिया था इस काम पे, और पूरे नारोवाल में स्कूलों की छुट्टी कर दी ताकि उनका जलसा पूरा हो सके। और बाकायदा वो खतो खताबत मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के और ये लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हाजिरियां लगा रहे हैं कि आप पहुंचे जलसे में अपने अफसरों की। दानियाल साहब, तो फिर अब ये बताइए कि देखिए हुकूमत ये सोच रही है कि जैसे बिला सूद कर्जे दिए जाते हैं, ये अजाला कैसे करना होगा काश्तकारों का, और दूसरा बाकी जितनी अब अवाम है इसको फूड सिक्योरिटी के हवाले से प्रेशर ना आए, महंगाई ना हो, इसके लिए आपके ख्याल में क्या इकदामात लेने की जरूरत है? ये अभी फ्लड आया नहीं था तो ये कहने शुरू हो गए थे कि जी फ्लड की वजह से महंगाई आ गई है, अभी तक कोई कीमतें बढ़ी भी नहीं। तो ये छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि समझने वाली बात ये है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और ये पहले भी इन्होंने की थी और अब भी ये कर रहे हैं। तो ये उसको छुपा रहे हैं आप फ्लड की वजह से। फ्लड की वजह से थोड़ी बहुत होगी, लेकिन वो वक्ती तौर पे होती है, क्योंकि जो आपकी आने वाली फसल है नेक्स्ट नवंबर में काश्त हो जानी है, और सब्जियां जो है बहुत सारी जो है 3 या 6 महीने की फसल होती है, तो वो कवर हो जाती है चीजें। और इम्पोर्ट्स आप मुख्तलिफ जो गिरदोनवा में ममालिक है, स्पेशली अफगानिस्तान और ईरान, यहाँ वैसे ही बड़ी रवाबत है इम्पोर्ट्स करने की सब्जियों की। तो मैं समझता हूँ कि जो समझने वाली बात है वो ये है, अब ये पहले ये हर चीज जंग पे डालना चाह रहे थे, वो जंग चली ही 4 दिन और सीज फायर हो गया, अब वो तो ड्रॉप सीन हो गया। तब फिर जुलाई में महंगाई बहुत ज्यादा यकलख्त आ गई, तो फिर इन्होंने अब फ्लड का बहाना ढूंढ लिया। तो महंगाई तो आ रही है, और इनको ये समझ नहीं आती कि ये अवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि जी ये जखीरा अंदोजी और ये मुनाफिकखोरी की वजह से महंगाई हो रही है, और ये जाके डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर साहब छापे मार के तो आपको जो है ना रिलीफ दे सकते हैं। ये इतना भोंडा अंदाज है, ये इतना बेवकूफाना अप्रोच है कि अगर यही बात है तो फिर स्टेट बैंक के कानून में ये क्यों लिखा हुआ है कि महंगाई वो कंट्रोल करेंगे? सही, बिल्कुल। उनके पास तो कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं होता। उनके पास क्या है? उनके पास शरह सूद है, और शरह सूद जब ज्यादा होती है तो महंगाई कम होती है। लेकिन इन सब के कारोबारों में जो इनकी किस्तें हैं, क्योंकि ये सारे बैंकों से कारोबार करते हैं, वो माशाल्लाह बड़े मशहूर लोन डिफॉल्ट्स भी आपने देखे हैं पाकिस्तान की सियासी दुनिया में, तो वो जब किस्त इनकी कम होती है तो इनको बड़ी आसानी हो जाती है, इनके मुनाफे में इजाफा होता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि शरह सूद कम करें, फौरन कम करें, लेकिन अवाम को उसके बदले में महंगाई मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का।